ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ ماہ مبارک رمضان کی روزانہ کی دعاؤں میں سے آج چھٹے دن کی یہ دعا، جس کی مختصر تشریح کسی ایک خاص موضوع کے تحت انشاءاللہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ابتداءً اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک، پروردگارہ مجھے اس مہینے میں تیری نافرمانی کی وجہ سے ذلیل نہ فرما۔ ولا تضربنی بسیاط نقمتک، اور مجھے اپنے انتقام کے تازیانے سے نہ مار۔ وزحزحنی فیہ من موجبات سخطک، اور اپنے غضب کے اسباب اور موجبات سے دور رکھ۔ بمنک و ایادیک یا منتہا رغبت الراغبین، اپنے فضل و عطا اور احسان کے واسطے اس کے ذریعے اے رغبت کرنے والوں کی آخری امید۔ اس مختصر سی دعا میں جو بہت ہی اہم موضوع ہے کہ جس کے بارے میں بیان ہوا کہ بار الہ تیری نافرمانی جو میں کر رہا ہوں اس کی بنا پر مجھے ذلیل نہ کرنا۔ گناہ، اس کے آثار جو انسانی زندگی پر، انسانی سماج پر، معاشرے پر مترتب ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ انسان جائز الخطا ہونے کے اعتبار سے لغزشیں بھی اس کی زندگی میں ہیں، لیکن یہ متوجہ ہونا انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ گناہ کے بعد گناہ کے آثار انسان کی زندگی میں کیا آتے ہیں، اس پر توجہ رکھنا بہت ہی عظیم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو تقریباً ذکر کروں گا حدیث کے ذریعے سے لی گئی ہیں، کہ جیسے کہ آثار گناہ میں سے یہ ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اور دل کی سختی ہی کا نتیجہ ہے کہ انسان کی آنکھوں سے اشک بہنا بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ بعض ایسے گناہ ہیں جو نزول بلا کا باعث ہیں، بارش کا نہ ہونا، سلب نعمت جو آئی ہوئی ہے وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ لفقدان العدالہ، یعنی اگر سماج اور معاشرے میں عدالت ختم ہو جائے تو بارش کی کمی ہوتی ہے، یہ حدیث کے ذریعے سے ثابت ہے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ایک انسان اگر ذکر پروردگار ہمیشہ اس کا ایک رابطہ اپنے پروردگار سے رہتا ہو، لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ رابطہ برقرار کرنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ انہی رابطوں میں سب سے عظیم جو ہے وہ نماز شب ہے۔ یہاں پر آثار گناہ کے بعد جو ایک مرحلہ ہے، کیا انسان نا امید ہو جائے، جیسا کہ قرآن نے اس چیز کو شدت کے ساتھ اور تاکید کے ساتھ منع کیا ہے کہ رحمت پروردگار سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ کون سے ایسے راستے ہیں کہ اگر ہم نے خطائیں کی، گناہ ہو گئے، تو اب اسے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کا جبران کیسے کریں، یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ اس مرحلے پر آنے کے بعد انسان کی امیدیں، انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے بندگی کا، اور وہ راستے ہیں جس میں سب سے پہلی چیز ہے صلوات۔ حدیث ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ من لم یقدر علی ما یکفر بہ ذنوبہ، اگر کوئی انسان اپنے گناہ کو ختم کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ محمد اور آل محمد کے اوپر کثرت کے ساتھ صلوات کا نذرانہ پیش کرے، جس کے ضمن میں پروردگار عالم
اس کے گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری جو اہم چیز ہے وہ سجدہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جاء رجل الی رسول اللہ کہ ایک شخص ہے جو پیغمبر اسلام کی خدمت میں تشریف لاتا ہے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خطاب کیا اور کہتا ہے کثر الذنوب، یا رسول اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، وضعف عملی، اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ ناچیز ہیں، بالکل ضعیف۔ فقال رسول اللہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر السجود، کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، فَإِنَّهُ يَحُطُّ الذُّنُوبَ كَمَا تَحُطُّ الرِّيحُ وَرَقَ الشَّجَرِ، یہ سجدہ انسان کے گناہوں کو اس کے وجود سے اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، جس طریقے سے ہوائیں درخت کی اور پیڑ کی پتیوں کو گرا دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ مظلوم کی مدد کرنا، غمزدہ انسان کے دکھ اور درد میں کھڑے ہونا، حسن خلق، کار خیر کی انجام دہی، بعض پریشانیاں ہیں جس کے ذریعے سے گناہ ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، مریضی ہے، بیماری ہے، بہت سے ایسے اسباب ہیں۔ بس ہماری ذمہ داری ہے کہ آج کی اس دعا کے ذریعے سے متوجہ ہوں کہ اگر دانستہ نادانستہ طور پر گناہ انجام دیے ہیں تو اس کے آثار کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ذکر الہی، صلوات، حسن خلق، مظلوم محسون کی مدد کے ذریعے سے ہم اسے ختم کر سکتے ہیں۔ بار الہ ہمیں اپنی اطاعت سے قریب ہونے کی توفیق عنایت